ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے۔ ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے، تو کہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے بے شمار فکر بن گئے۔ کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ یہ سب ایسے ڈکوسلے کی باتیں ہیں۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے دور پر، کیونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا۔ ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیز خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی۔ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئے، خود بن گئے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد، مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی تھے، اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا۔ جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا۔ تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے، منطق کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم اے ڈگریاں لے کے پھر رہے اندر۔ تو میں نے جب کالج چھوڑا نا، تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، میں چلا گیا رائمنڈ۔ وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے سے ساڑا پھرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے پڑھتا ہے، ساڈی تے بڑی بےزتی، مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف 2 بھائی جائیداد، وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر۔ میں کہتا ہوں اپنا گھر اسی تا مسلے تے بیٹھ دے بھی روٹی کھا لوا۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئی، تو ایک دن کہنے کا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، پھر میں نے اپنا فکر پہ گیا کہ میرا کی بڑی ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا، اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا، اور ساری لکھی ہوئی تھی، مخطوطہ ہاتھ کی، کوئی چھپی ہوئی تو تھی۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیز، مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے، سامنے کتابی۔ انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ است کہ تو نمیت آنی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، کیا پوچھتا۔ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی۔ وہ تیرا بیڑا غر کا نام مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ دی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آؤ، ہاتھ سے لکھا، یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے۔ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے،
انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے 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 ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، کئی کتابیں خشک ان کے آگے رکھ۔ تو مولانا روم کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ای آست کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی، تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدید النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں۔ غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر کو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی آو کدھر کا الہ حمیم و غساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکل ہی ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور اسے کھینچا جائے وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ دوسری تصویر دکھائی والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرا کھول میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گڈ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گڈ ہور پہ جاندی، تو بڑے آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لی۔ چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی۔ یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی۔ جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی الاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے۔ کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا، اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔ قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔
دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔